بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج جو حق کے کارواں چلے، اور قدم حضور کے تھے 7 آسماں تلے۔ یہ شان اس رسول کی جو بابا بطول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ واقعہ معراج کا یقینی ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے آپ کی بات کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تحقیق میں انہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا حال بیان فرمایا اور رستے میں مسافروں کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر کفار نے جب آپ کی باتوں کی تحقیق کی تو سب کچھ ویسے ہی پایا جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا۔ واقعہ معراج کو سن کر کفار مکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جا کر وہ سب کچھ کہا جو آپ نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ یقیناً سچ ہوگا۔ حضرت ابوبکر کو معراج کی تصدیق کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے اور براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اسی جگہ پر ہوتا۔ یعنی اس نے جب آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل پورے سفر میں میرے ساتھ رہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت راستے میں کئی مقامات پر مختلف واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جبرائیل نے مجھے براق سے اتر کر زمین پر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت ہیں۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ لہٰذا میں نے ایسے ہی کیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبرائیل فرمانے لگے، اے محبوب خدا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس مقام پر آپ نے نماز ادا کی ہے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ تو جبرائیل نے فرمایا، رسول خدا، یہ یثرب کا علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گی، اور یہ وہ مقام ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے آئیں گے، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس زمین کا تعارف کروا دیا ہے۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ چند پل گزرے تھے کہ مجھے پھر ایک سرزمین پر اتارا گیا۔ پھر وہاں فرمایا، پیغمبر خدا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ حضور، یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے اور یہی انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد آگے چلے اور مدین کے علاقے میں اترے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی تو فرمایا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ پھر اس سے آگے ہم چلے اور ایک اور مقام پر رکے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ تو جبرائیل نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام الحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک مقام ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود اپنے آپ میں عظیم الشان معجزہ ہے۔ راستے میں عجائبات جاری تھی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبرائیل نے مجھے کہا کہ اسے کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور دور آگے چلے اور ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اسے بھی کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبرائیل نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت وہ بڑھیا دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے
تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں آخر کھو جاتی۔ لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں دی، اس لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ بوڑھا وہ ابلیس تھا، یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، گویا وہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ کا ابلیس کو نظر انداز کرنے کے سبب آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت آوازیں کر دی ہے کہ بس دنیا اب بوڑھی ہو چکی ہے اور اس دنیا کی اتنی ہی عمر باقی ہے، کسی بھی وقت اب اس دنیا کو موت آ سکتی ہے۔ تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر مجھے وہاں براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبرائیل نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں باندھ کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے منتظر تھے، اب سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نفل نماز تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے اور آپ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ابراہیم آگے آئے اور خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ آئے، انہوں نے تقریر کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے آئے اور انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد سب انبیاء کرام آئے اور آخر میں ممبر پر گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام لوگ کون تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر جبرائیل فرمانے لگے، یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام علی آپ کو عطا فرمایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ افضل رسول ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا، بس تا حد نگاہ اس کا پہلا قدم پڑا، یعنی اتنی تیز اس کی نظر تھی کہ بہت دور تک اس نے دیکھا، اور جہاں تک اس کی نظر گئی وہیں پر اس کا پہلا قدم تھا، اور وہ پہلا آسمان تھا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کی سیر کی اور مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ 7 آسمانوں کا طویل سفر چند لمحوں میں طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جبرائیل فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تم مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو جبرائیل فرمانے لگے، حضور، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے چلا گیا تو اللہ کے جلال اور کبریائی کے نور سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی فرشتہ حتیٰ کہ جبرائیل بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے مقام سے بھی آگے رسول اللہ کی پرواز جاری تھی، اس سے آپ رسول اللہ کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ ایک اور مقام پر پہنچے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے ان کی تقدیر لکھنے کے قلم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نور کے پردے میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ سامنے موجود تھے تو اس وقت آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی وصال پا جائیں گے۔